السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو سویڈن کے اندر معاملہ ہوا، قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آخرکار قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ جلایا گیا اور پھر یہ شرمناک حرکت کی گئی، آخرکار یہ ہو کیوں رہا ہے؟ تو حضرات محترم، اس کے ہونے کی سب سے پہلی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سویڈن ہے یہ ناٹو کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے۔ اب ناٹو کیا ہے؟ تو ناٹو یہ ہے کہ ایک طریقے کا ایک سنگٹھن ہے کہ جس کے اندر کئی دیش جڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ تو اسی کے اندر ترکی بھی جڑا ہوا ہے۔ تو ناٹو کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی نیا دیش ان کے اندر داخل ہوگا تو تمام جو دیش ہیں ان تمام کی سہمتی ہونا چاہیے۔ تو باقی دیشوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو ترکی ہے اس نے یہ صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کو ناٹو میں شامل نہیں کریں گے۔ تو اس بنیاد کے اوپر ابھی ریسنٹلی سویڈن کے ایک شخص نے باقاعدہ پولیس کے سامنے ان کی موجودگی کے اندر قرآن مجید کو مسجد کے سامنے جلایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، ہمارے اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی ہماری مقدس کتاب کو جلا دیا گیا۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ قوم مسلم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تمہارے اتنے دیش ہونے کے باوجود بھی تمہاری مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے اور تم چوں بھی نہیں کر رہے ہو۔ ایک دو ویڈیوز ہمارے سامنے سے گزری گئی جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہم سویڈن کی مذمت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ تو ایک دیش چلا رہے ہیں، تو آپ مذمت نہ کریے۔ مذمت کرنے کے لیے ہم بہت ہیں، علماء کرام بہت ہیں کہ جو کمزور ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم مذمت کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ مذمت کریں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کو تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے قرآن کو جلایا ہے اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان تمام کے تمام لوگوں کو پھانسی دو۔ اگر آپ پھانسی نہیں دیتے تو پھر تیار ہو جاؤ آپ جنگ کے لیے۔ یہ بات آپ کی کہنے کی تھی۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم مذمت کرتے، تو مذمت کا لفظ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مذمت کا جو لفظ ہے وہ کمزور لوگوں کے لیے، جو عاجز لوگوں کے لیے مذمت کا لفظ ہے۔ طاقت میں ہونے کے باوجود، پاورفل ہونے کے باوجود آپ یہ کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ہم نے تو کبھی لوگوں کو دیکھا ہے، نہ تو سعودیہ کا کوئی ہم نے ویڈیو دیکھا ہے، نہ دبئی کا، نہ قطر کا، کوئی دوسرے مسلم دیش کے ہم نے اس بات پہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ان کو دھمکایا ہو، کوئی بات کہی ہو، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، قرآن مقدس کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ جیسا کہ یہ معاملہ پیش آیا اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا، تو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر ایمان کتنا رہ گیا ہے، قرآن کی محبت کتنی رہ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ صرف سرسری طور پر لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صاحب ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ دلیل کے طور پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب جنگ چھڑ جائے گی، تو ارے بھائی چھڑ جائے، جنگ چھڑ رہی ہے تو چھڑ جائے نا۔ کلام مجید کی اگر تم عزت کو نہیں بچا سکتے تو میرے بھائی آپ کے اور میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کو دشمنی تھی تو وہ ترکی کے بارے میں بات کرتا، تو وہاں کی گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، اس کے بارے میں بات کرتا، طیب اردوغان کے بارے میں بات کہتا تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن اس نے تو پورے قوم مسلم کو لیے درس دیا ہے کہ تم لوگ بزدل ہو گئے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے قرآن کو ہم جلا رہے ہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہاری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہاری خانقاہ اور تمہارے مزاروں کو توڑا جا رہا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان دنیا داری کے اندر لگ گیا ہے، اسے مذہب سے، اسلام سے، دین سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ اس کو مطلب یہ رہا ہے کہ میں صبح کو نکلوں، شام کو جب آؤں تو میری جیب گرم ہونی چاہیے، میری جیب میں 1,00,000 2,00,000 روپے پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اور جو عربی لوگ ہیں ان کو عیاشی سے فرصت نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ جائے، ہمیں عیاشی کرنے کے لیے لڑکیاں مل جائیں، ہمیں عیاشی کرنے کے لیے انگریزیاں مل جائیں۔ انہیں اسی بات کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر یہی حال قوم مسلم کا رہا تو قوم مسلم کو مٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تمہارے قرآن کو جلایا گیا، تم کچھ بات کہنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر تمہارا دعویٰ مسلمان ہونے کا یہ بیکار ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے تمہارا۔ اس کے اوپر تم قائم نہیں ہو، تم نماز سے دور ہو گئے، تم روزے سے دور ہو گئے ہو، تم شریعت سے دور ہو گئے ہو، تمہارے دلوں سے قرآن حضور کی محبت نکل چکی ہے، اب تم پورے کے پورے برباد ہو گئے ہو۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو قرآن کو جلا کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے صاحب بڑا کام کر دیا، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم ایک قرآن کیا 1000 قرآن بھی جلا لو گے نا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ جس دن تمہیں چاہے گا اس دن نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ بربادی کا وقت تمہارا قریب آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے
چونکہ تم نے ساری حدیں پار کر دی ہے. کچھ ہی وقت گزر رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک شدید عذاب تم پر آئے گا. مسلمانوں اگر تم بچنا چاہتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، عذاب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کی طرف لوٹو، نماز روزوں کی طرف لوٹو. اگر تم نہیں لوٹے تو یاد رکھنا تمہاری بربادی بھی کنفرم ہے.